من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربی فلما آفل قال لئن لم يهدني ربی لأكونن من القوم الضالین فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربی هذا أكبر فلما آفلت قال يا قوم إني بريء مما تشركون انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین وحاجہ قومہ قال تحاجونی فی اللہ وقد ہدان ولا اخاف ما تشرکون به الا ان یشاء ربی شیئا وسع ربی کل شیء علما فلا تتذکرون وکیف اخاف ما اشرکتم ولا تخافون انکم اشرکتم باللہ ما لم ينزل به علیکم سلطانا فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون صدق اللہ العظیم۔ آیت نمبر 78 سے لے کر آیت نمبر 83 تک سورہ الانعام اور 7واں سپارہ انشاءاللہ آج ہم سماعت کریں گے۔ فلما رأى القمر، پھر جب دیکھا چاند کو، بازغاً چمکتے ہوئے، بازغاً چمکتے ہوئے، قال، کل ہم سماعت کر چکے ہیں حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والتسلیم اور اس وقت کے جو 3 خاندان، 3 قبیلے، 3 نسلیں تھیں، اور ان میں سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا کس خاندان سے تعلق تھا، ان کا جو رہن سہن تھا، بود و باش تھا، وہ کس طریقے سے رہتے تھے، اور ان لوگوں کا مذہبی عقیدہ کیا تھا۔ یہ کل ہم نے سارا بڑی وضاحت کے ساتھ اس کو سماعت کر لیا تھا۔ قال ھذا ربی، جب اس کو چمکتے ہوئے دیکھا تو کہا کیا ھذا ربی، یہ میرا رب ہے۔ فلما آفلا، پھر جب وہ بھی غروب ہو گیا، قال لئن لم یہدنی ربی، تو آپ نے کہا اگر نہ ہدایت دیتا مجھے میرا رب، لأکونن من القوم الضالین، تو ضرور ہو جاتا میں بھی اس گمراہ قوم سے۔ یہ جو ہے نا ھذا ربی، یہ ھذا ربی ہے، یعنی یہ استفہام ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ان سے کیا پوچھ رہے ہیں؟ سوال پوچھ رہے ہیں۔ میری بات سمجھ گئے؟ یہاں ایک قوم نے ایک بہت بڑا ہچکولا کھایا، ڈگمگا گئی۔ انہوں نے کہا دیکھیں جی، اللہ کے نبی حضرت ابراہیم ہیں اور وہ اپنی قوم سے پوچھ رہے ہیں ھذا ربی، کیا یہ میرا رب ہے؟ تو اللہ کے نبی ابراہیم کو کوئی پتہ تھا؟ تو ان کا یہ ہچکولے کھاتا عقیدہ انہیں پھر وہیں لے گیا جہاں سے وہ آئے تھے۔ تو ھذا ربی یہ اصل میں کیا ہے؟ ھذا ربی یہ استفہام انکاریہ ہے، یہ استفہام انکاریہ، ایسا سوال جس میں انکار چھپا ہوتا ہے۔ تو جب چمکتے ہوئے چاند کو دیکھا تو فوراً سوال کیا، قال ھذا ربی، کیا یہ میرا رب ہے؟ فلما آفلا، پھر جب وہ بھی غروب ہو گیا تو قال لئن لم یہدنی، فرمایا کہ اگر نہ ہدایت دیتا میرا رب، لأکونن من القوم الضالین، ہدایت ساری کی ساری میرے رب کی طرف سے ہوتی ہے۔ ہدایت کس کی طرف سے ہوتی ہے؟ میرے رب کی طرف سے۔ اور یہ ہدایت اتنا قیمتی اثاثہ ہے، یہ انسانی زندگی کے لیے اتنا اہم ترین حصہ ہے کہ ہر نماز میں ہم کیا دعا مانگتے ہیں؟ اہدنا الصراط المستقیم۔ یہ اتنی ہدایت انسان کے لیے ضروری ہے کہ ہمیں ہر نماز میں مانگنے کے لیے حکم جاری فرمایا کہ یہ دعا میں مانگا کرو، اہدنا الصراط المستقیم۔ کیا یہ میرا رب ہے؟ ہرگز نہیں۔ یہ خیال کرنا کہ اس وقت حضرت ابراہیم کو عرفان توحید حاصل نہ تھا، اس لیے وہ ایک ٹمٹماتے ہوئے تارے کو اپنا رب سمجھنے لگے، یہ سخت غلطی ہے۔ یہ سخت کیا ہے؟ یعنی یہ عقیدہ رکھنا کہ ابراہیم کو پتہ نہیں تھا، یہ سخت غلطی ہے۔ پیغمبر کا دامن نبوت سے پہلے بھی کفر و شرک سے پاک ہوتا ہے۔ چاند کے متعلق بھی آپ نے یہی فرمایا تھا کہ ھذا ربی، اور جب وہ بھی ڈوب گیا تو آپ فرماتے ہیں لئن لم یہدنی ربی، لئن لم یہدنی، آخر میں کیا ارشاد فرمایا؟ لئن لم یہدنی ربی۔ یہ اس بات کی واضح دلیل ہے
کہ حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والتسلیم کو یہ پتہ تھا کہ میرا رب اللہ ہے، میرا رب کیا ہے؟ اللہ ہے، اور آپ کو یہ علم تھا وہی میرا رب ہے جو ہدایت کامل بخشتا ہے، اور اسی نے نبیوں کو ابتدا سے انتہا تک ہدایت پہ رکھا ہے اور پاک رکھا ہے ہر کفر و شرک سے۔ اگر میرا رب مجھے ہدایت نہ فرماتا تو جس گمراہی میں میری ساری قوم گرفتار تھی، میں بھی اس سے نہ بچ سکتا۔ ان الفاظ سے اس امر کی پوری وضاحت ہو جاتی ہے کہ آپ کا دل ربی، میرا رب کے یقین اور ایمان سے منور اور روشن تھا، ورنہ اگر یہ فرض کر لیا جائے کہ ابھی تک حقیقی رب کا کوئی تصور ان کے ذہن میں نہ تھا اور چاند کو آپ نے رب مان لیا تھا، تو جب اس کے ڈوب جانے سے اس کی خدائی کا طلسم بھی ٹوٹ گیا تو آپ کو حیرت کا اظہار کرنا چاہیے تھا کہ لو جسے خدا سمجھ رہے تھے وہ تو فانی نکلا، اب کسے خدا مانا جائے۔ آپ نے اظہار حیرت نہیں کیا، بلکہ چاند کے غروب ہونے پر آپ نے اپنی قوم کے باطل عقیدہ کو غلط ثابت کرنے کے بعد فوراً فرمایا لئن لم یہدنی ربی، یعنی وہ رب نہیں جسے تم نے رب سمجھ رکھا ہے، بلکہ حقیقی رب تو وہ ہے جو میرا پروردگار ہے، جو مجھے ہر باطل سے بچا کر راہ حق پر چلا رہا ہے۔ فلما رأى الشمس، پھر جب دیکھا سورج کو بازغتاً جگمگاتے ہوئے، قال ھذا ربی، تو بولے کیا یہ میرا رب ہے، ھذا اکبر، یہ تو ان سب سے بڑا ہے۔ یہ انداز تبلیغ تھا، یہ انداز تبلیغ تھا، یہ مختلف قسم کے انداز تھے انہیں اس وقت کے اور انہیں ان کی زبان میں سمجھانے اور ان کے کردار اور ان کی سیرت کے مطابق باتیں سمجھانے کا ایک انداز اور طریقہ تھا۔ فلما افلت، لیکن جب وہ بھی ڈوب گیا، قال یا قوم انی بریء مما تشرکون، تو آپ نے فرمایا اے میری قوم میں بیزار ہوں ان چیزوں سے جنہیں تم شریک ٹھہراتے ہو۔ یہاں بھی وہی بات آتی ہے کہ جب یہ سوال کیا قال ھذا ربی، تو اس سے مراد استفہام تھا، یعنی آپ کا یہ پوچھنا تھا کہ کیا یہ میرا رب ہے۔ پھر آگے فوراً ارشاد فرمایا قال یا قوم انی بریء مما تشرکون، اے میری قوم میں اس سے بیزار ہوں ان چیزوں سے جنہیں تم شریک ٹھہراتے ہو۔ انی وجہت وجہی للذی، سبحان اللہ سبحان اللہ، بے شک میں نے پھیر لیا اپنا رخ، میں نے پھیر لیا اپنا رخ، للذی فطر السماوات والارض، اس ذات کی طرف جس نے پیدا فرمایا آسمانوں اور زمین کو، حنیفہ، یکسو ہو کر، یکسو ہو کر، یعنی میری توجہ اب اور کہیں نہیں، نہ دائیں نہ بائیں، نہ کسی طرف میری توجہ نہیں، میری توجہ اگر ہے تو اپنے رب کریم کی طرف ہے۔ یہ جو دعا سکھائی جاتی ہے نا نیت کے طور، اس کو آپ نے دیکھا ہوگا موجودہ کچھ بچے اسے نیت کے طور پہ، تو یہ نیت کے طور پہ یہ دعا نہیں پڑھی جا سکتی، یہ نیت کے طور پہ دعا نہیں پڑھی جا سکتی، نیت الگ مرحلہ ہے، یہ دعا پڑھنا الگ مرحلہ ہے۔ ہمارے کچھ لوگ بھی اور کچھ بچے بھی اس میں بہت بڑی غلطی کرتے ہیں۔ یہ ایک بندے کو اپنی ذات کے ساتھ ایک وہ عہد و پیما یا وہ رجوع یا وہ توجہ اللہ کے لیے یہ آیت یا یہ دعا سکھائی جاتی ہے، جس طرح بسم اللہ الرحمن الرحیم کھانا کھانے سے پہلے یا کھانا کھانے کے بعد جو دعا سکھائی جاتی ہے وہ حقیقتاً دعا کے طور پہ، اور یہ بھی حقیقتاً ایک دعا کے طور پہ ہے، نہ کہ نیت کے طور پہ ہے، نیت الگ سے کرنی چاہیے۔ حنیفاً، یکسو ہو کر، وما انا من المشرکین، اور نہیں ہوں میں مشرکوں میں سے۔ سورج، چاند، تارے خدا نہیں تو پھر کون خدا ہے؟ اس کا جواب دیا کہ خدا وہ قدرت والا اور حکمت والا ہے جو ہر چیز پر غالب ہے، کسی سے مغلوب نہیں، جو ہر کا داتا ہے، کسی کا محتاج نہیں، وہ قدرت والا جس نے آسمانوں کو بھی پیدا فرمایا اور زمین کو بھی۔ میں تو ہر باطل سے منہ موڑ کر یکسوئی سے اسی کی طرف دل و جان سے متوجہ ہوں، اور کسی بڑی سے بڑی چیز کو بھی اس کا شریک خیال نہیں کرتا۔ وَحَاجَّهُ قَوْمُهُ، اور جھگڑنے لگی ان سے ان کی قوم، قَالَ أَتُحَاجُّونِي فِي اللَّهِ وَقَدْ هَدَانِ،
آپ نے کہا کیا تم جھگڑتے ہو مجھ سے اللہ کے بارے میں؟ وقد ہدان، حالانکہ اس نے ہدایت دے دی۔ ان آیات سے پتہ چلتا ہے کہ جب حضرت ابراہیم کے دلائل کے سامنے وہ لاجواب ہو گئے تو پھر آپ سے جھگڑنے لگے اور کہنے لگے اے ابراہیم تم خداؤں کی ہچ کے باز آ جاؤ ورنہ ان کے غضب کا شکار ہو جاؤ گے اور پھر رہائی کی کوئی صورت نظر نہ آئے گی۔ آپ فرماتے ہیں مجھے ایسی دھمکیاں کیوں دیتے ہو؟ اپنے خداؤں کو کہہ دو میرا جو بگاڑ سکتے ہیں بگاڑ لیں، مجھے ان سے ذرا اندیشہ نہیں۔ ہاں اگر میرا رب مجھے کسی آزمائش میں مبتلا کر دے تو مجھے مجال دم نہیں۔ ولا اخاف ما تشرکون بی بہ الا ان یشاء ربی شیئا، اور نہیں ڈرتا میں ان سے جنہیں تم شریک بناتے ہو الا ان یشاء ربی شیئا، مگر یہ کہ چاہے میرا ہی پروردگار کوئی تکلیف پہنچانا، یعنی میرا پروردگار جو تکلیف پہنچانا چاہے، اس کے علاوہ میں ان سے کسی بات سے نہیں ڈرتا۔ وسع ربی کل شیء علما، گھیرے ہوئے ہے میرا رب ہر چیز کو اپنے علم سے۔ افلا تتذکرون، تو کیا تم نصیحت قبول نہیں کرو گے؟ وکیف اخاف ما اشرکتم ولا تخافون انکم اشرکتم باللہ، اور کیسے ڈروں میں ان سے جنہیں تم نے شریک ٹھہرا رکھا ہے حالانکہ تم نہیں ڈرتے اس سے۔ اشرکتم باللہ، کہ تم نے شریک بنایا اللہ کے ساتھ اسے، ما لم ینزل بہ علیکم سلطانہ، کہ نہیں اتاری اللہ نے اس کے متعلق تم پر کوئی دلیل، تو تم ہی بتاؤ فأی الفریقین، دونوں فریقوں سے احق بالامن، کون زیادہ حقدار ہے امن و سلامتی کا، ان کنتم تعلمون، اگر تم کچھ جانتے ہو۔ الذین آمنوا ولم یلبسوا، وہ جو ایمان لائے اور نہ ملایا انہوں نے ایمانہم بظلم، اپنے ایمان کو ظلم یعنی شرک سے، اولئک لہم الامن وہم مہتدون، انہی کے لیے ہی امن ہے اور وہی ہدایت یافتہ ہیں۔ سلسلہ تقریر شروع ہے کہ ڈرنا تو تمہیں چاہیے جو معبود برحق سے منہ موڑ کر باطل خداؤں کی چوکھٹ پر سرگرداں ہو، میں کیوں ڈروں جو سیدھے راستے پر چل رہا ہوں۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو صحابہ کرام بہت پریشان ہوئے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کی ہم میں سے کون ہے جس نے اپنے آپ پر ظلم نہ کیا ہو؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہاں ظلم سے مراد گناہ نہیں بلکہ شرک ہے۔ ظلم سے مراد کیا ہے؟ گناہ نہیں، شرک ہے۔ ہے نا الذین آمنوا، وہ جو ایمان لائے، ولم یلبسوا ایمانہم بظلم، اور انہوں نے اپنے ایمان کو ظلم سے نہیں ملایا۔ حضور سیدی ضیاء الامت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ظلم بھی لکھا اور بریکٹ میں آپ نے اس حدیث کے مطابق شرک کے ساتھ اس کی وضاحت بھی فرما دی۔ اور پھر آگے اللہ تعالیٰ کا کرم دیکھیے، اس کا فضل دیکھیے، اس کی مہربانیاں دیکھیے، کلمہ پڑھ کے بندہ مومن ایمان لے آتا ہے، پھر اس پہ بہت ساری حدود لاگو ہوتی ہیں، وہ نماز پڑھتا ہے، روزہ رکھتا ہے، حج زکوٰۃ دیتا ہے توفیق کے مطابق، حقوق اللہ کا خیال رکھتا ہے، حقوق العباد کا خیال رکھتا ہے، سچ بولتا ہے، دھوکہ نہیں دیتا، رشوت نہیں کھاتا، یعنی جو اللہ تعالیٰ کی قائم کردہ حدود ہیں ان پہ وہ قائم اور دائم رہتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اسے دنیا میں ایک مجدہ جاں فضا سنایا ہے، اولئک لہم الامن، اولئک لہم الامن۔ حضرات اگر بندہ امر بالمعروف کرتا رہے اور نہی عن المنکر کرتا رہے، ہر نیکی کا کام کرنے کی کوشش کرے، ہر نیکی کا کام کرنے کی کوشش کرے اور ہر برائی کے کام سے بچنے کی ہمت کرے، تو پروردگار نے اسے کتنا بڑا انعام نوازا۔ فرمایا اولئک لہم الامن، وہی تو امن والے ہیں، وہی تو امن پا گئے، وہی تو سہولت میں ہو گئے، وہم مہتدون۔ سبحان اللہ، ہدایت سے بات چلی تھی اور ہدایت پہ آج کا سبق ختم ہو گیا۔ ہدایت ایک بہت بڑی نعمت، جس طرح میں نے عرض کیا، وہیں سے چلا اور وہیں پہ ختم ہو گیا۔ وہم مہتدون، ایمان والے ہی اصل میں ہدایت پر ہیں، ایمان والے ہی اصل میں ہدایت پر ہیں، ایمان والے ہی اصل میں امن میں ہیں۔ تو اللہ کریم ہمیں اپنے محبوب کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کے نالین پاک کا صدقہ، آپ کی رحمت کا صدقہ، ہمیں ہر لحاظ سے امن میں رکھے۔ اور جو دروشی پڑھتا ہے نا